بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ ان کو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کروایا تھا۔ فارس کے شہر ہرمز رام کے رہنے والے تھے۔ دین حق کی طلب میں انہوں نے اپنے وطن کو ترک کیا اور عیسائی ہوئے۔ ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ پھر قوم عرب نے ان کو گرفتار کر کے یہودیوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا، یہاں تک کہ یہ مدینہ پہنچ گئے اور پہلی ہی صحبت میں دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے۔ پھر انہوں نے اپنے یہودی مالک سے مکاتبت کر لی، جس کی رقم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ مدینہ آنے تک یہ 10 جگہ غلام بنا کر فروخت کیے گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں، جنت ان کے قدموں کی منتظر ہے۔ 250 سال کی عمر طویل پائی، اپنے ہاتھ سے روزی کماتے اور صدقہ خیرات بھی کرتے۔ سن 35 ہجری میں شہر مدائن میں ان کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ۔ آپ علاقہ اسفان کے ایک دیہاتی کسان کے اکلوتے فرزند تھے۔ باپ فدور محبت میں لڑکیوں کی طرح گھر ہی میں بند رکھتا تھا۔ آتش گدا کی دیکھ بھال صبر تھی۔ مجوسیت کے بڑے پختہ کار پجاری سے یکا یک پختہ کار عیسائی بن گئے۔ اس طرح کہ ایک روز اتفاقاً کھیت کو گئے، اثناء راہ میں عیسائیوں کو نماز پڑھتے دیکھ کر اس طرز عبادت پر والہانہ فریفتہ ہو گئے۔ باپ نے مقید کر دیا، مگر آپ کسی طرح بھاگ کر عیسائیوں کے ساتھ شام کے ایک پشپ کی خدمت میں پہنچ گئے، جو بہت بد اخلاق تھا اور صدقہ کا تمام روپیہ لے کر خود رکھ لیتا تھا۔ زندگی میں تو کچھ نہ کہہ سکے۔ جب وہ مرا اور عیسائی اسے شان و شوکت کے ساتھ دفن کرنے پر تیار ہوئے تو آپ نے اس کا سارا پول کھول کر رکھ دیا اور تصدیق کے طور پر 7 مٹکے سونے چاندی سے لبریز دکھا دیے، اور سزا کے طور پر اس کی لاش صلیب پر آویزاں کر دی گئی۔ دوسرا پشپ بہت متقی اور عابد تھا، آپ سے محبت بھی رکھتا تھا، مگر اسے جلد پیام موت آ گیا۔ آپ کے استفسار پر فرمایا کہ اب تو میرے علم میں کوئی سچا عیسائی نہیں، جو تھے مر چکے، دین میں بہت کچھ تعریف ہو چکی ہے۔ البتہ موصل میں ایک شخص ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اس کے پاس پہنچ کر کچھ ہی مدت رہنے پائے تھے کہ اس کا بھی وقت آ گیا، اور وہ نصیب میں ایک پادری کا پتہ بتا گیا۔ یہ سب سے زاہد اور عابد تھا۔ اموریہ میں ایک شخص کا پتہ دے کر یہ بھی راہ ملک کو بقا ہوا، لیکن جب اسقف اموریہ بھی جلد ہی بستر مرگ پر دراز ہوا تو آپ افسردہ ہوئے۔ اسقف نے کہا، بیٹا اب تو دنیا میں مجھے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا، میں تجھے جس کے پاس جانے کا مشورہ دوں۔ ان قریب ریگستان عرب سے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں کہ جن کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور صدقہ اپنے اوپر حرام سمجھیں گے۔ آخری وصیت یہی ہے کہ ممکن ہوا تو ان سے ضرور ملنا۔ ایک عرصہ تک آپ اموریہ میں ہی رہے، بکریاں چراتے پالتے اور اسی پر اپنا گزارا کرتے رہے۔ ایک روز عرب کے تاجروں کے ایک قافلہ کو ادھر سے گزرتا دیکھ کر ان سے کہا کہ اگر تم مجھے ارم پہنچا دو تو میں اس کے صلہ میں اپنی ساری بکریاں تمہاری نذر کر دوں گا، یعنی تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے وادی القریٰ پہنچتے ہی آپ کو غلام بنا کر فروخت کر دیا، لیکن اس غلامی پر جو کسی کے استان نازو تک رسائی کا ذریعہ بن جائے تو ہزاروں آزادیاں قربان کی جا سکتی ہیں۔ الغرض حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے۔
اور دین اسلام میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو گئے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑاں رحمتیں نازل فرمائے۔